اس کا مطلب ہے کہ نشے کی بیماری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بندہ نشہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نشے کی بیماری اس چیز کا نام ہے کہ اس کے جسم میں نشے کا نظام ہیلدی ہے کہ انہیلدی ہے. تو جس کے جسم میں نشے کا نظام، کیونکہ ہمارے جسم میں ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، جیسے کہ آکسیجن ہے تو اس کے لیے پھیپھڑوں کا نظام، پانی ہے تو اس کے لیے کڈنی کا نظام، کھانا ہے تو اس کے لیے ہاضمے کا نظام، ڈرگز اینڈ الکوہل ہے تو اس کے لیے ہمارے جسم میں نشے کا نظام ہے. قدرت نے یہ اندر رکھا ہوا ہے نشے کا نظام. نشے کا انسان کی تاریخ کے ساتھ تعلق رہا ہے. انسان نے نشہ کرنا تھا. ہوپ فلی فیوچر میں انسان نشہ نہیں کرے گا، پر انسان نے نشہ کرنا تھا کیونکہ انسان جس قسم کے حالات میں گزرتا رہا اس دنیا میں آنے کے بعد، گزشتہ 2.5 لاکھ سال سے انسان اس دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں انسان کو جس قسم کے حالات کا سامنا رہا اس میں نشے کا بھی ایک کردار تھا. اگر الکوہل نہ ہوتی تو انسان سروائیو نہ کرتا، دنیا کے بیشتر بر اعظموں میں سروائیو ہی نہ کرتا. سردی کی وجہ سے اور بھی وجوہات، درد کی وجہ سے انسان نہ بچتا، کیونکہ کسی زمانے میں درد کا علاج الکوہل تھا. نشے دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی درد کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے. آج بھی کینسر پیشنٹس کو یونائٹڈ نیشنز اوپیم کے اور مورفین کے کیپسول دیتی ہے، پرسکرپشن دیتے ہیں. کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ خمیرہ گوزبان صبح دوپہر شام، مورفین، اوپیم. چرس بھی بہت ساری بیماریوں میں، کینسر میں آج بھی چرس استعمال ہوتی ہے. ہمیشہ سے دل کے دورے میں مورفین کا ٹیکہ لگتا رہا. آپریشن سے 1 رات پہلے اور آپریشن سے بعد نارکوٹکس کے ٹیکے لگتے رہے. عورتوں کو زچگی کے موقع پہ مورفین لگتی رہی. اب بدل رہی ہیں، دوائیاں بدل رہی ہیں، لیکن کسی ٹائم پہ یہ جو آرگینک چیزیں ہیں، ان کو ہم آرگینک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قدرتی ہیں. اوپیم آرگینک ہے، تمام نشے آرگینک ہے، شراب بھی آرگینک ہے. انسان نے آج تک شراب بنانا نہیں سیکھا. آپ کو پتہ ہے شراب ایک بیکٹیریا بناتا ہے، انسان صرف اس کو الگ کرتا ہے. یعنی جو بیکٹیریا شراب بناتا ہے، انسان اس کو شراب کو الگ کرتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ہمارے جسم میں ایک نشے کا نظام ہوتا ہے. وہ اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کی مرضی، اس نے وہ بنا رکھا ہے، اور وہ نظام دیگر نظاموں کی طرح کبھی خراب بھی ہوتا ہے. جیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے تو وہ ایک نظام خراب ہوتا ہے. ڈائبٹیز جس کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے، الکوہلزم کو بھی شوگر کی بیماری ہم کہتے ہیں. شوگر کی بیماریاں 2 ہیں. ایک شوگر کی بیماری ڈائبٹیز ہے جس میں عام شوگر جسم میں صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ عام شوگر کون سی شوگر؟ گنے کی شوگر، گندم کی شوگر، چاولوں کی شوگر. الکوہلزم میں کون سی شوگر؟ الکوہل ایک شوگر ہے. الکوہل کیسے بنتی ہے؟ فرمنٹیشن سے. الکوہل جو ہے وہ ایک چھوٹا سا حصہ اس مالیکیول کا، الکوہل کے مالیکیول کا ایک چھوٹا سا حصہ بدل دیتی ہے بیکٹیریا، جس سے کہ وہ شوگر کی بجائے الکوہل بن جاتی ہے، اور الکوہل از اے شوگر. تو شوگر کی بیماریاں 2 ہیں، ایک ڈائبٹیز، ایک الکوہلزم، اور دونوں میں رتی برابر فرق نہیں ہے. ٹیکنیکلی دونوں بیماریاں بالکل ایک جیسی بیماریاں ہیں، اپنی وجہ کے لحاظ سے اور اپنی علامتوں کے لحاظ سے اور اپنے علاج کے لحاظ سے، اور دونوں میں لائف سٹائل چینج چاہیے. دونوں بیماریاں ایک جیسی ہیں. اسی وجہ سے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمارا ڈائبٹیز کا ہاسپٹل اور ولنگ ویز یہ 2 ٹوین ہاسپٹل کیوں ہیں ہر جگہ؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ. کیونکہ دونوں بیماریاں ایکچولی ایک ہیں، دونوں کا علاج ایک جیسا ہے، دونوں میں مریضوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے، دونوں بائیو، سائیکو، سوشل اینڈ اسپرچول ہیں. دونوں میں پہلی تبدیلی جسم میں آتی ہے، دوسری تبدیلی سائیکولوجی میں آتی ہے، تیسری تبدیلی سوشیالوجی میں آتی ہے، اور چوتھی تبدیلی روحانی زندگی یا اسپرچویلٹی میں آتی ہے. دونوں ایک جیسی ہیں، لہٰذا ہمیں گیئر شفٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس وقت آپ ڈائبٹیز کے اسپتال میں ہیں اور کس وقت آپ الکوہلزم کے اسپتال میں. آپ کو پتا ہے کہ کٹ آف لائن کہاں ہے؟
آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے؟ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں ہے کٹ آف لائن کے یہاں سے ادھر ڈائبٹیز ہے اور یہاں سے ادھر جو ہے یہ الکوہولزم ٹریٹمنٹ سینٹر. پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، دونوں بیماریوں میں جو بائیپولر ہے وہ تو پس منظر میں ہے نا، فور گراؤنڈ پہ تو نہیں ہے نا، وہ تو پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے نا، بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ اس وجہ سے کہ جو بائیپولر ہوتا ہے وہ جب ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے جس کو رسکی بیہیویئر کہتے ہیں. جب تک بائیپولر رسکی بیہیویئر میں نہیں ہوتا تب تک وہ بائیپولر ان آرڈر ہوتا ہے. جب بائیپولر جو ہے موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں اٹھا دیتا ہے، بائیپولر جو ہے رسک لینا شروع کر دیتا ہے، اسے بائیپولر ڈس آرڈر میں دیکھا جاتا ہے. بائیپولر ان آرڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لاجواب ہائی اچیور برین رکھتا ہے، جو کہ اچھا برین رکھتا ہے، اسے بائیپولر کہا جاتا ہے. اب اچھا برین رکھنے والا یا اچھی گاڑی رکھنے والا اگر رسکی ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت اچھی گاڑی ہو، کسی کی مرسیڈیز ہو، کوئی رسکی انداز میں مرسیڈیز کو چلائے تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ پھر حادثہ ہوگا نا. تو آپ سمجھ لیں کہ جو بائیپولر ہوتا ہے یہ ایک اعلیٰ درجے کا دماغ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بائیپولر ان آرڈر. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے A گریڈ لیا ہے، اس نے گولڈ میڈل لیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے ٹاپ کیا ہے، اس نے فلاں کیا ہے، تو آ کے بتاتے ہیں رشتہ داروں کو کہ ہمارے بچے نے یہ کیا، تو ہم کہتے ہیں اٹس ناٹ اے گڈ نیوز، بی کیئرفل. جی دے یوز ٹو. پہلے یعنی پرانے زمانوں میں یہ بات طے تھی کہ چونکہ بائیپولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ رسک بہت لیتا تھا تو وہ کسی نہ کسی ایسی بیماری میں جا پھنستا تھا جس سے کہ زندگی ختم ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا حال ہے کہ جو ڈائبیٹک ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو انڈر ٹریٹمنٹ ڈائبیٹک ہے، اسپیشلی ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے زیر علاج ہو، HbA1c 5.5 رکھتا ہو اور اپنے فالو اپ پہ ریگولر آتا ہو، تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی معاشرے کے دیگر لوگوں کے برابر ہوگی یا زیادہ؟ زیادہ کیوں ہوگی؟ وہ واک کر رہا ہے وچ از اے بگ تھنگ، وہ مٹن کڑھائیاں نہیں کھا رہا، مغز نہیں کھا رہا، پائے نہیں کھا رہا. آپ سمجھیں کہ یہ جو رسکی بیہیویئر ہے یہ بائیپولر یا ہائی اچیور کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اگر آپ کا بچہ کوئی اول آتا ہے تو بہت دھیان رکھنا ہے اس کا. ویسے تو ہر بچے کا دھیان رکھیں، لیکن اگر کوئی ہائی اچیور ہے تو اس کا ذرا سونے کا انڈا دینے والی مرغی کا دھیان ذرا زیادہ رکھنا پڑتا ہے. ہر گھر میں ایسے بچے ہوتے ہیں نا جب لوگ دیکھو اس نے کی کیا ہے، اس کی دادی کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا کہا، تو یہ ہے وہ بچہ ڈکی بھائی کی طرح. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈکی بھائی کو جانتے ہیں؟ جی کون کون جانتا ہے جی ڈکی بھائی کو؟ کیا جانتے ہیں جی ڈکی بھائی کے بارے میں؟ NCCI نے کیوں پکڑا تھا اس کو؟ بیٹنگ ایپ کی اس نے پروموشن کی تھی، تو ڈکی بھائی پروموشن کر کے ایئرپورٹ پہ گئے بیگم کے ساتھ اور فار ایسٹ جا رہے تھے کسی اپنے کام کاج کے سلسلے میں، تو ایئرپورٹ اتھارٹیز نے اس کو اتار لیا، دھر لیا، اور اس کے بعد پھر وہی کیا جو پاکستانی ادارے کرتے ہیں، ہائی ہینڈڈنیس، غیر قانونی حرکتیں اور اس سے پیسے تھانے کی کوششیں اور بہت کچھ کیا. لیکن اس کے بڑے فینز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے 9 ملین 90 لاکھ فالوور ہیں اس کے. اور وہ ویڈیو اس نے بنائی ہے اپنے گھر میں فرش پہ بیٹھ کے صوفے کے آگے زمین پہ رو رو کے. مطلب میں عام طور پر اتنی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھتا، لیکن پرسوں جب اس کی ویڈیو میرے ایک دوست نے ریفر کی جو کہ فیس بک پہ کافی اس کی پوسٹیں آتی ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں، لنک بھیجا، تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی. تو اس وقت رات تھوڑا دیر کا ٹائم تھا، تو میرا خیال تھا کہ 2-4 منٹ دیکھ کے تو چھوڑ دوں گا، اور پھر میں کوئی 50 منٹس اس کی ویڈیو دیکھتا رہا. یعنی اس کے اندر اتنے گٹس تھے کہ اس نے 50 منٹ تک مجھے ہولڈ کیے رکھا، اور اس میں دعائیاں دے رہا تھا کہ میرے نہ لے ہوئی. بائیپولر جو پیشنٹ ہوتا ہے یعنی ڈس آرڈر میں ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو دوائیوں سے مینج کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں جو کیمیکلز اوپر چلے گئے ہوئے ہیں ان کو نیچے لانے، اور وہ مینلی ڈوپامین ہے جو اوپر چلا گیا ہوتا ہے اور ایڈرینالین ہے جو اوپر چلا گیا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو نیچے لانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر وہ ایک دم ہمیں ایک بدلا ہوا سنجیدہ انسان نظر آنے لگتا ہے. پہلے دن وہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے، تو 8 دن
دن میں وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لینڈ کر گیا، جہاز لینڈ کر گیا، پھر اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک بیماری تھی جسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں، یہ تھی آپ کو، تو اس کو برا لگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ اگر ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی بےزتی نہیں ہوتی، یا اگر ہمیں پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ہماری کوئی بےزتی نہیں ہوتی، یا ہمارے دل میں درد ہوتا ہے تو ہماری کوئی بےزتی نہیں ہوتی. تو بائی پولر ڈس آرڈر میں اگر ہمارا برین میں ایک کیمیکل زیادہ ہو گیا ہے تو کوئی بےزتی نہیں ہوتی. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو بندہ یہ بتا رہا ہو اس کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے ایک معزز انسان ہے. کسی بھی ایڈکٹ کو یا کسی بھی پیشنٹ کو جو معزز انسان سمجھنا ہے، یہ سب سے پہلے مینڈیٹری ہے اور سب سے پہلے مشکل. یہ بہت مشکل کام ہے. ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہوتا ہے. اپنے ہی گھر میں وہ شودر ہوتا ہے. شودر سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے ہی گھر میں اس کا مقام گرا ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایویں ہی شوگر کوٹ کرتے ہیں مریضوں کو خوش کرنے کے لیے، یا ہم نے ان کو کیموفلیج کرنے کے لیے بہانے بنائے ہوئے ہیں. ایون فیملی والے بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایویں تسی کہندے رہندے ہو، ہے ہی بڑا پیڑا. اصل بات یہ ہے کہ جتنا آپ گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک جو ایڈکٹ ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے وہ ایک بہت اچھے اخلاقی اقدار کا مالک ہوتا ہے. اس کی سوچیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کے جو کال ہیں وہ سب اقوال زرعی ہوتے ہیں. بس واحد فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان پہ عمل نہیں کر پاتا. ویسے تو عام لوگ بھی جو کہتے ہیں وہ عمل نہیں کر پاتے. پاکستان میں آپ کسی بندے سے بات کریں تو وہ بتائے گا کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے، وہ طریقہ. کسی رکشے والے کو پوچھ کے دیکھ لو، وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ عام چیز ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہونا. اس کو کہتے ہیں مورل ڈسکریپنسی، کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کوئی بھی بندہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایڈکٹ ہوتا ہے. چاہے وہ چرس کا ایڈکٹ ہو، چاہے وہ شراب کا، چاہے کوکین کا، چاہے ورکوہولک ہو، چاہے گیمبلر ہو، چاہے اوور ایٹر ہو، چاہے سوشل ورک کا ایڈکٹ ہو، چاہے ویڈیو گیمز کا ایڈکٹ ہو. جو بھی نان کیمیکل، کیمیکل سبسٹینس، کھانا پینا، کھابا گیری، کچھ بھی ہوگا وہ یہ ہوگا. جو بندہ قول و فعل میں جس کے تضاد ہوگا، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہیومن برین ہے جو آن ٹاپ آف اوور ہیڈ ہے، یعنی ہمارے دماغ کے اوپر ایک کیپ سی ہے جہاں ضمیر بستا ہے. ضمیر سمجھ، کانشس، وہاں ضمیر بنتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ سچائی اچھی ہوتی ہے، مذہب اچھا ہوتا ہے، فلانی بات ایسے ہوتی ہے، ماموں آئے ہیں سلام کرو، چچا آئے ہیں نہ سلام کرو، یا کچھ بھی، یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں گھروں میں، اس سے ضمیر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک ہمارا اینیمل برین ہوتا ہے جو دماغ کی بیسمنٹ ہے. جیسے یہ اس بلڈنگ کی بیسمنٹ ہے، ہمارا بھی ایک دماغ کا حصہ ہے جو نچلا حصہ ہے، لوور برین ہے، اس کو ہم اینیمل برین کہتے ہیں. اس میں جذبات ہوتے ہیں جو کہ کیمیکل سے آپریٹ کرتے ہیں. اس میں سوچ بچار نہیں ہوتی، وہ انسٹنکٹ پہ چلتا ہے. جیسے جانوروں میں سوچ بچار نہیں ہوتی، اگر وہ آپ کو سینگ مارتے ہیں تو وہ سوچ کے نہیں مارتے. وہ ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ اگر آپ کو وہ سینگ نہیں ماریں گے تو پھر ان کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ ان کو سینگ ماریں. ہاں، یہی سب جانوروں میں. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو لوور برین ہے وہ اینیمل برین ہے، وہ سوچتا نہیں ہے پر ہیوج ہے. اور ایک ہیومن برین ہے جو ہیوج نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ دانشور ہو اور اس کا وزن 60 kg ہو. آپ نے ایسے دانشور کبھی دیکھے زندگی میں جو بڑا منحنی سے پتلے سے؟ جیسے ابھی آپ ارسلان کے ابا کو دیکھیں، آج میں حال نہیں ہے. جو ہیومن برین ہوتا ہے وہ تھن ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، تگڑا نہیں ہوتا، بھاری بھرکم نہیں ہوتا. اس پہ بہت برا اثر کرتے ہیں انڈائریکٹلی. نشوں سے ٹاکسنز بنتی ہیں اور وہ ٹاکسنز ہیومن برین کو ٹھپ کر دیتے ہیں. الکوہول سے جو الڈیہائیڈ بنتی ہے وہ ہیومن برین کو سن کر دیتی ہے، نم کر دیتی ہے، ضمیر کو خاموش کر دیتی ہے. اور جو اینیمل برین ہوتا ہے اس کو وہ اکساتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈکٹیو
जो ब्रेन है वो खप डालने वाला ब्रेन है, वो हाथापाई करने वाला ब्रेन है, वो समझ बूझ वाला ब्रेन नहीं है। आप जितना मर्जी इरादा करके जाएं कि फलां दावत में जाना है तो मैंने बस थोड़ा सा चखना है कुछ, लेकिन फिर आप पाए खा के उठेंगे। मैं परसों सोच के आया था कि नहीं मैं नाश्ता कर चुका हूँ तो मैं वैसे खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर फैसल साहब ने जब मुझे खाना खिलाना शुरू किया तो मैं खा गया। तो फिर वो ना करना मुश्किल हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जहाँ आपका हेल्थ रिस्क हो, जब मैंने पाए खाए तो फिर मैंने शाम को कुछ नहीं खाया, अगले दिन सवेर कुछ नहीं खाया, अगले दिन दोपहर कुछ नहीं खाया, नेक्स्ट फिर मैंने कोई 30 घंटे बाद कुछ खाया, पानी पी पी के गुजारा, कभी वो रेत वाला सिट्टा खा के गुजारा किया, किसी ना किसी तरीके से, जैसे हमारे पेशेंट्स भी करते हैं। वजह उसकी कि उसका ह्यूमन ब्रेन जो है सुन्न हो चुका होता है। लेकिन होता यह है कि जब अल्कोहलिक होता है कोई और उसके अंदर एल्डिहाइड बनती है, उसका जो ब्रेन है अल्कोहल का नॉर्मल असर नहीं महसूस करता, उसका जो ब्रेन है वो नम हो जाता है, जिसका मतलब है कि सोच समझ बंद हो जाती है। और वो कहता है यही गनीमत है, वो उसे ही गनीमत समझ लगता है। मैंने बहुत सारे अल्कोहलिक से बात की है कि क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं नम होने के लिए। बहुत सारे एडिक्ट से बात की है कि क्यों करते हैं जब कोई इसका नॉर्मल असर आप पे नहीं नजर आता, कहते हैं नम होने के लिए। कम से कम 8 घंटे फ्रोजन हो जाते हैं, कम से कम सोच विचार नहीं आती, 10 घंटे 8 घंटे या 6 घंटे या कुछ भी, तो वो ये बताते हैं। लेकिन शराब का जो नॉर्मल असर होता है जो कि अल्कोहलिक महसूस नहीं कर सकते, आम आदमी महसूस करते हैं, नॉर्मल लोग महसूस करते हैं, वो होता है कि ये आपको रिलैक्स करती है, ये आपको काइंड बनाती है, ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है और ये आपको एनर्जाइज करती है। लेकिन मुझे बताइए कि जो किसी बंदे ने शराब पी हो और वो अल्कोहलिक हो तो थोड़ी देर के बाद उसके ब्लड में क्या चीज सर्कुलेट कर रही है, एल्डिहाइड, और जो वो फर्दर अल्कोहल पीता है तो वो भी तो सर्कुलेट करती है ना। अब कौन सी दो चीजें उसके खून में सर्कुलेट कर रही हैं, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड उसकी मत मार देती है, अल्कोहल उसको एनर्जी देती है और जोश देती है। अब मुझे बताइए कि कोई बंदा जिसके खून में एल्डिहाइड हो जो कि उसकी मत मार रही हो और उसके खून में अल्कोहल हो जो कि उसको तवानाई दे रही हो, एनर्जाइज कर रही हो, तो ये कैसी कॉम्बिनेशन है। बात यह है ये लीथल कॉम्बिनेशन है। वो मैं आज एक पख्तून से मैं लॉन्ग डिस्टेंस कोई काउंसलिंग कर रहा था, तो उसको मैं ये नुक्ता समझा रहा था, तो कहता है पश्तो में इसको कहते हैं गरीब तबाह दे। क्या मतलब होता है, कोई है आप में से जो समझता है क्या मतलब है इसका? कहता है इसका मतलब है गरीब तबाह दे। हाँ, गरीब तबाह हो गया है, मतलब जिस बंदे की मत मारी हो और उसके हाथ में बड़ी तवानाई हाथ आ जाए तो बेचारा क्या करेगा, तो उसका बुरा हाल होगा। तो ये आप समझे जो ह्यूमन ब्रेन है, जो शऊर है वो बंद हो गया और जो एनिमल ब्रेन है वो पुरजोश हो गया, आजाद हो गया है, लिबरेट हो गया है और उसमें डोपामीन अप है, एड्रेनलिन अप है। उसके सामने जब बीवी आएगी तो बीवी का परसेप्शन क्या होगा और उसका परसेप्शन क्या होगा। अभी मैं एक मियां बीवी की काउंसलिंग करके आया, वही फ्राइंग पैन वाले। मैंने कहा कि वैसे बाय द वे, आज वो पहली दफा आई, मैंने कहा बाय द वे आपने फ्राइंग पैन क्यों उठाया था, तो कहती सिर्फ डराने के लिए इनको। मैंने कहा तुम ऐसे बंदे को डराने की कोशिश कर रही थी जो डराने का खुद चैंपियन था उस वक्त। मैं क्या वो डराने की बेहतरीन पोजीशन में था, ही वॉज इक्विप्ड कि वो तुम्हें डराए तो तुम उसको डरा रही थी। कहती है हाँ। मैंने कहा कि और क्या ऑप्शंस थी जो तुम कर सकते थे। आप में कुछ बताएगा कि बंदा आया बाहर और गुस्से में है ऐसे करके, नहीं 15 नहीं यार, बाज आ जाओ यार। तो मुझे बताइए कि बीवी क्या कर, बंदा क्या चाह रहा था और बीवी क्या कर रही। जब बंदा ड्रंक होके रात को 1:30 बजे बीवी के सामने आता है और उसके करीब होने की कोशिश करता है तो क्यों करता है, वो प्यार चाहता है। हकीकत यह है कि वो अपनी बीवी से प्यार बड़ा जेस्चर चाहता है और बीवी उसे कैसे परसीव कर रही है, वो फ्राई पैन चुक लियांदी है कि मारांगी तेरे सिर पे, वो उसको डराना चाहती है। अब आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए किसी बीवी को ये सिखाना मेरे लिए कितना मुश्किल है कि ऐसे मौके पे जब तुम्हारा खामद तुम्हारी तरफ आ रहा हो और तुम आगे आगे भागने की बजाय फ्राई पैन उठाने की बजाय क्या करो। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक बंदा जो ड्रंक हालत में है, चेसी उसकी टेढ़ी हुई है, मुंह उसका जो है बिल्कुल अजीबोगरीब हालत है,
اور وہ چاہ یہ رہا ہے کہ بیوی آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگا لے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بیوی دیکھے رات کو 1:30 بجے کہ اس کے بندے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ وامٹنگ کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے, تو بیوی کیا کرے گی؟ نارمل بندہ, کوئی بندہ رات کو 1:30 بجے وامٹنگ کر رہا ہے اور بے حس ہو کے لیٹا ہوا ہے, تو اس کی بیوی کیا کرے گی؟ نہیں, ڈاکٹر نے تو بعد چ کال کرے گی, پہلے وہ کچھ اس کو تھوڑا ساتھ لگائے گی نا کہ کوئی نہیں, ٹھیک ہو جائیں گے آپ, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو وامٹنگ ہوئی ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہو, فرائی پین تو نہیں چوک کے مارے گی ادھر سے. اچھا, فرائی پین سویر دے ٹائم نہیں کہ کس ٹائم؟ آپ کو سمجھ میں آئی کہ یہ کتنی مشکل بیماری ہے سمجھنے کے لیے. اور میں کئی بیویوں کو یہ سکھا کے پھاوا ہو گیا ہوں کہ جب رات کو 1:30 بجے وہ آتا ہے اور آپ جا کے تو دروازہ لاک کر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں, تو پھر وہ کک مار کے دروازہ توڑتا ہے, تو اس وقت ایکچولی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ بیماری سمجھتے ہیں تو نا, اگر بیوی سمجھتی ہے کہ یہ ایک پیور 100% بیماری ہے, تو پھر بیوی کیا کرے گی؟ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ شرابی کبابی پیڑا آدمی ہے, بیوی کو یہ بات سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ڈاکٹر صداقت کو یہ بات 50 سال میں سمجھ لگتی ہے, تو بیوی تو 150 سال چی سمجھ لگے گی نا. اب آپ سمجھ گئے بات کہ کس طرح وہ بندہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے, جس کو یہ نہیں, وہ بہو بلا لگ رہا ہے دیکھنے میں, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی آگے بڑھے, مجھے سینے سے لگائے, مجھے کہے کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ مجھے وائس میسج آ جاتے ہیں, مریض 8 بجے ایک وائس میسج کرتا ہے, وہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, پھر ایک 8:30 کرتا ہے, وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے, پھر 9 بجے کرتا ہے, ایک اور طرح کا ہوتا ہے, پھر 10 بجے آتا ہے, پھر 10:30, پھر 11:30 آخری میسج ہوتا ہے. اور یہ ہر میسج جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور آخری میسج رلا دینے والا ہوتا ہے, جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا جو کینسر کا مریض ہے, اور میری وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے, کسی دن مر نہ جائے, اگر وہ مر گیا تو ڈاکٹر صاحب میں دنیا تباہ کر دوں گا. اس فکرے کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا والد میری وجہ سے مر گیا تو میں دنیا نو تباہ کر دیا گا. اس کو اس وقت حالات ہی یہی ہیں, اس کے الڈیہائیڈ سے مت ماری ہوئی ہے, مجھے میسج کری جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری میسج ہے, اب سو جائے گا. کیونکہ وہ ہر میسج میں مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کام کے نک خرابی دی طرف چلا گیا. بیچ میں جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں, سمجھا بھی رہا ہوتا ہوں, بات بھی کر رہا ہوتا ہوں, لیکن پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آخری میسج ہے. وہ ایک شاعر تھے میر تقی میر, وہ بھی پیتے تھے, مجبوری ہے, سارے شاعر پتہ نہیں کیوں پیتے. تو انہوں نے شعر لکھا, سرہانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. ہمارے بھی آپ جانتے ہیں, رات کو آپ دیکھتے ہیں بیچارہ روندہ پٹدا, تے تسی بھی روندے پٹدے, تے خیر تے جو رات اگے ودی ہے, تے پھر سب سو جاندے ہیں. پھر آدھی رات کو ماں اٹھتی ہے تو آ کے نبض چیک کرتی ہے, پھر وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے دیکھتی ہے کہ سا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, پھر جا کے سو جاتی ہے. پھر کبھی واش روم جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, پھر پتہ نہیں کس ٹائم پہ اس کو کوئی نیند آتی ہے. تو یہ بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ساری تکلیفیں ہیں, بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم بیماری کو نہیں سمجھ پاتے. ہم کس چیز میں مصروف ہیں؟ ہم کس چیز پہ مصروف ہیں؟ ہم شیم میں مصروف ہیں, مسئلے کو چھپانے میں مصروف ہیں, اور اتنی تندہی سے چھپانے میں مصروف ہیں کہ ہمیں بیماری کو سمجھنے کا خیال تک نہیں آتا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی, شیم میں مسئلے کو چھپانا اور مسئلے کو سمجھنا. کیا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہماری زندگی میں کیوں نہیں چل سکتی؟ کہ ہم اپنے کسی مسئلے کو چھپا رہے ہوں اور ہم اپنے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں. نہیں, انڈرسٹینڈ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے, اور اگر ہم اسے چھپانے والی چیز سمجھتے ہیں تو پھر ہم اسے انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہیومن برین جو ہے بعض اوقات 2 کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا, بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے 2 کام ایک وقت میں کر بھی لیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹینشن ہو تو آپ ایبڈومینل بریدنگ کریں, اور آپ کہتے ہیں اینی جنی گل دے نال ٹینشن کیویں ختم ہو سکتی ہے؟ حالانکہ 100% ایبڈومینل بریدنگ یعنی پیٹ کو باہر نکالنا, سانس اندر لیتے ہوئے ہماری ٹینشن کو ٹھیک کر دیتا ہے, ریسیٹ بٹن پہ لے آتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, لمبا سانس لیں اندر, پیٹ کو باہر نکالیں اور اس کے بعد 6 سیکنڈ ہولڈ کریں, اور پھر آپ سانس کو باہر نکالیں اور پیٹ واپس اندر چلا جائے. اس دوران آپ کچھ سوچ نہیں سکتے. صرف 3 دفعہ پریکٹس کے بعد اور پریکٹس کے بغیر 9 دفعہ ایسا کریں, آپ کو کوئی کسی قسم کا پینک اٹیک, کسی قسم کی بے چینی نہیں ہوگی. تو آپ کو
بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کا موقع صرف اس وقت مل سکتا ہے جب کہ آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ دی سیم ٹائم آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے. اتنی سی بات ہے. باقی نشہ چھوڑنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بڑا آسان کام ہے. اس میں کوئی بھی مشکل والا کام ہے تو مجھے بتا دے، لیکن یہ مسلسل کام ہے. مجھے بتائیں کہ نماز ہے تو اس میں کوئی مشکل کام ہے؟ روز کرنا پڑتا ہے نا، 5 دفعہ کرنا پڑتا ہے دن میں، جمعے والے دن 6 دفعہ، عید والے دن، اور عید اگر جمعے کو ہو تو 7 دفعہ. لیکن مشکل تو کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ نہیں پڑھ سکتے نماز، کیونکہ تسلسل ایک چیز ہے جو پرابلم دیتی ہے. تو ریکوری جو ہے وہ کسی بھی ایڈکٹ کی نماز ہے، جو 5 دفعہ روز، جمعے والے دن 6 دفعہ، چھٹی کوئی نہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ریکوری میں کوئی چھٹی ہے، یہاں لکھا ہوا تھا کہ میں سب کچھ سمجھ لیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی زندگی بھر میرے سمیت نشے کی بیماری کو انف نہیں سمجھ سکتا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو واحد بیماری ہے. اس کے 2 یونیک فیچر ہے. ایک یہ واحد بیماری ہے جس کو آفیشلی بیفلنگ اینڈ کننگ ڈیزیز کہا جاتا ہے. آفیشلی ہر بیماری کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. ڈائبٹیز میلائٹس، کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز، بڑے بڑے سسٹیمک لیوپس ریتھمیٹوسس، ایسے مشکل نام رکھے ہوتے ہیں. اس کا نام سمپل ہے، کننگ اینڈ بیفلنگ ڈیزیز. تو کننگ اینڈ بیفلنگ واحد ہے، اور واحد بیماری ہے جس کو سائنسدان کہتے ہیں خدا کے بغیر نہیں ٹریٹ کر سکتے. ڈائبٹیز کو خدا کے بغیر کر سکتے ہیں، اس کی کتاب میں خدا کا نام نہیں ہے. ایون کینسر کی آپ کی کتابوں میں خدا کا نام نہیں ہے. دل میں سٹنٹ ڈالنے والے ڈاکٹرز کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز پڑھتے ہیں، اس میں خدا کا نام نہیں ہے. دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے جس میں خدا کا نام ڈالنا ضروری سمجھا گیا ہو، کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں لکھا ہوا. یہ واحد بیماری ہے، ایڈکشن اینڈ الکوہلزم وچ از ون اینڈ دی سیم تھنگ، کہ اس میں انہوں نے کہا پٹ گاڈ انٹو اٹ. کیونکہ 1933 سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے بندے. تو 1933 میں 3 ایڈکٹس نے ڈسکور کیا، ڈاکٹرز کو بتایا پٹ گاڈ انٹو اٹ. تو انہوں نے بیچ میں ڈالا گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. اور جو ٹریٹمنٹ پروگرام ہے 12 قدموں کا، اس میں 6 قدموں میں گاڈ ہے، 6 قدموں میں گاڈ ڈالا ہے، گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. اور جو سرینٹی پریئر ہے اس میں ایک ہی دعا میں 3 دفعہ گاڈ ہے، او گاڈ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروگرام ہے 12 سٹیپ پروگرامز، میں 1980 سے اس کا فالوور ہوں. میں نے الکوہلکس انونیمس کی کتاب کا اردو ترجمہ کر رکھا ہے 1985 میں. میں نے 12 سٹیپ پروگرامز کے 24 صفحے کے 12 کتابچے بنا رکھے ہیں، اور وہ سب اویلیبل ہیں. مجھے اپنی زندگی میں جن ایڈکشنز کا سامنا رہا ہے یا ہے وہ 12 سٹیپ پروگرام سے میں کور کرتا ہوں. تو میں خود عمل کرتا ہوں، تو میں آپ کو کیوں نہیں بتاؤں گا. یہ ایک سٹینڈرڈ پروگرام ہے. دنیا میں شارٹ ٹریٹمنٹ 100 دن کا سمجھا جاتا ہے، شارٹ ٹریٹمنٹ. دنیا میں لانگ ٹریٹمنٹ 3 سال کا سمجھا جاتا ہے. ہم نے اس کو 100 دن پلس آؤٹ ڈور، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از فار ایور. یعنی جیسے نماز از فار ایور، اسی طرح ریکوری فار یو از فار ایور. اگر مجھے بتائیے کبھی کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مینو 10 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا ہوں تک جنت تے میرا گھر بک ہو گیا ہوئے گا تو چلو بس کرنے ہیں، ایسا کبھی سوچا نہیں نا. مجھے بتائیں کہ جتنے بھی لوگ مذہب پہ عمل پیرا ہوتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں یا اللہ تو ساڈے نال راضی ہو جا، کہتے رہتے ہیں نا. حج کرنے کے بعد تو بندہ کہتا ہے لو جی بالکل نواں نکور ہو گیا، بندہ 0 میٹر ہو گیا. لیکن ان فیکٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نماز ہے ایک ایڈکٹ کی وہ ریکوری ہے. بس اتنی بات ہے. جنت کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ریکوری پہ توجہ دیتا ہے تو جنتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں سیدھی بات کہ اگر کوئی جنت ہے، جو کہ ضرور ہوگی، دنیا کا ہر بندہ جنت پہ یقین رکھتا ہے تو ضرور ہوگی کوئی جنت. پر اگر کوئی جنت ہے تو وہ نفس مطمئن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے جو نفس مطمئن ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ تم میری جنت میں آ جاؤ. میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی ریکوری کے پاتھ پہ چلتے ہو صبح 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک تو آپ کو فوری طور پر ریوارڈ مل جائے گا امیڈیٹلی. ایک دن گزارتے ہو یا ایک ہفتہ گزارتے ہو یا ایک مہینہ گزارتے ہو، اس جیسے بندہ میٹرک کرتا ہے تو کچھ ریوارڈ مل جاتا ہے نا، پھر بی اے کرتا ہے تو اور ریوارڈ مل جاتا ہے، پھر ایم اے کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے، جنہ کری جاؤ وہ ملتا رہتا ہے. لیکن یہ مشکل نہیں ہے، مسلسل ہے. دونوں میں مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کو 2 من وزن رکھ دیا جائے چکو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک
पाओ वजन भी अगर आपको कहा जाए ना कि ऐसे उठा लो तो उसका भी एक मुश्किल में पड़ जाता है। हाँ, अगर आप मुसलसल ऐसे खाली हाथ ही आप ऐसे उठा के रखें, अगर आपको कभी बचपन में क्लास में हाथ खड़े करने का मौका मिला हो तो आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक थोड़ी सी बात खत्म करूं, तो मैंने अभी ये जो लास्ट सैटरडे प्रोग्राम में एक बात कही, मैंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, कि अगर आप लोग किसी नशे के मरीज की बीमारी की वजह से अपसेट हैं और तंग हैं और आप चाहते हैं कि वो नशे से निजात हासिल कर ले, तो आप सबसे पहले ये इम्तिहान पास करें कि आप इसे छुपाएंगे नहीं। और अगर आप इसे छुपाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडवांस में ये पैगाम है कि आप अपना वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि इट डजंट वर्क एंड इट डजंट वर्क। ये मैंने पहली दफ़ा ये बात मैंने मिशमाइला भी प्रोग्राम में थी तो मैंने पहली दफ़ा कहा, मैं कहा इट डजंट वर्क। अपने ज़हन में ये बात रखो कि अगर छुपाओगे तो बेनिफिट कोई नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप जो मर्जी कर लें। सारी दुनिया के डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं सोचता, और मैं फॉलोअर हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। ये तो उन्होंने पता होएगा ना, मुझे तो पता है कि इश्क, मुश्क, खांसी, नज़ला, जुकाम और एडिक्शन नहीं छुपती, जो मर्जी कर लो। लेकिन हर बंदा समझता है कि मेरा छुप जाएगा, मैं बहुत चौड़ चानन हाँ, मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मेरा नहीं किसी को पता लगेगा। इसको हम कहते हैं टर्मिनल यूनिकनेस, कि मैं बिल्कुल अनोखा लाडला हूँ, मैं जो कर सकता हूँ ना वो कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसा है नहीं। चुंडी वड़ के देख लो, जो पीड़ होती है तो फिर नहीं कर सकते। खून देख लो, अगर आपका रंग सुर्ख है, हाँ अगर आपके खून का रंग सफेद हो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। है किसी का खून सफेद नहीं ना, तो फिर वो टर्मिनल यूनिकनेस में से निकलना होगा। जी आप और कुछ पूछना चाह रहे थे? जब बच्चे बात समझने के काबिल हो जाएं, क्योंकि बच्चे जो भी बात समझने के काबिल हो जाते हैं वो बात उनको बता देनी चाहिए, अर्ली दी बेटर। क्योंकि 4 साल की उम्र में जो बात बच्चे सुन लेते हैं और मान लेते हैं यूजुअली माँ बाप की इज्जत रखते हुए, तो वो सारी जिंदगी उनकी ज़िंदगी में उस बात का बड़ा वजन होता है। आप देखिए कि मज़हब की बात हमें 2, 3, 4 साल की उम्र में बता दी जाती है और उसके बाद हम उस पर पुख्ता रहते हैं। हम कितने भी साइंसदान हो जाएं, हमारे अंदर अपने मज़हब का पुजारी बाकी रहता है। तो याद रखिए कि बच्चों को ये बात बताना कि नशा क्या होता है, ये 4 साल की उम्र में बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। और कभी ये ना सोचें कि आप उनके दिमाग में कहीं आइडिया तो नहीं डाल रहे, नहीं, ऐसे नहीं होता। नशा करने की जो वजूहात हैं वो बस 2 हैं। नशा करने की पहली वजह यह है कि नशा करने की कोई वजह नहीं। नशा करने की दूसरी वजह यह है कि बंदा अपने अंदर से जिस्मानी या दिमागी तौर पर दुखी हो, तंग हो। पहली वजह कि वजह कोई नहीं, नशा लेना, नशा करना एक पंगा है जो कोई भी बंदा, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि आपने सोच समझ के अपनी जिंदगी में चाय का आगाज किया था? कोई कैसे किया था, जरा याद करें, कैसे किया? किसी ने कहा लो पी लो, एवं। अच्छा, चाय एक ड्रग है। अगर कोई मोअज़्ज़ज़ इंसान आपको कहता है कि यार चाय पी लो तो आप पी लेंगे। अगर ग्रेड 21 का अफसर ग्रेड 16 के अफसर को कहता है कि ये शराब पी लो, तो वो की कहेगा कि नहीं मैं मौलाना फजलुर रहमान हूं, मैंने नहीं पीनी, ये कहेगा, पी लेगा आराम नाल। तो पहली वजह तो ये है कि कोई नहीं, कोई वजह नहीं। और दूसरी वजह यह है कि अंदरों ही तंग होवे बंदा, किसी मूड डिसऑर्डर की वजह से, किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से, किसी हड्डियों में तकलीफ की वजह से, किसी खामद के जुल्मों सितम से दुखी हो कोई औरत, तो डॉक्टर के पास जाओ, कहला हेल्प खाओ, सुबह दोपहर शाम खाओ, तो शुरू हो जाता है, ऐसे ही काम शुरू हो जाता है। असल में बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि नशा बंदा जिस वजह से करता है उस वजह से जारी नहीं रखता। जारी वो रखता है नशे के जो फजाइल हैं, फजाइल समझते हैं आप? नशे के फजाइल का पता है, वो उस वजह से जारी रखता है। क्योंकि देखो ना, एक बंदे को किडनी में पथरी है, दर्द हो रही है, डॉक्टर के पास गया, उसने उसको टीका लगाया, आधे घंटे में उस टीके से किडनी पेन ठीक हो गई है। अब नशे के फजाइल शुरू हो गए। कोई भी नशा जो है वो इंसान लापरवाही से, सोचे समझे बगैर, एवं किसी दे आंखें लग के, तो बच्चों को बताने की जरूरत है कि बेटा ये काम है जो खज्जल करने वाला काम है, ये काम है जो बदनाम करने वाली बीमारी है। कोई बीमारी इतना बदनाम नहीं करती जितना नशे की बीमारी बदनाम करती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बच्चों को अपने तजर्बात अगर बयान करते हैं तो बच्चे उससे बहुत सबक सीखते हैं, लेकिन अमूमन हम नहीं करते ऐसा। जी, इसका ताल्लुक दवाइयों से है नहीं। मुझे ये बताइए कि कोई छत डालते हैं तो नीचे वो जो फट्टे डालते हैं वो कितना अर्सा डालने चाहिए?
कितने अरसे के लिए फटे नीचे। अब आपको समझ में आ गई ना कि ये शैटरिंग है, ये नेसेसरी नहीं है। जब ऊपर से छत ठीक हो जाएगी तो फट्टे नीचे खींच ले, और कई दफा 10 दिन, कई दफा 12 दिन, कई दफा 14 दिन। अगर बंदा फट्टे डाले और ऊपर सीमेंट ही ना डाले, लोहे ही ना डाले, खाली रेत बजरी डाल दे, तो फिर क्या होगा? चाहे आप 6 महीने वो शैटरिंग लगा के रखें। दवाइयां जो है ना वो शैटरिंग है। बाइपोलर डिसऑर्डर को बाइपोलर इन ऑर्डर में बदलना है, बाइपोलर इन ऑर्डर में बदलना है। और ये एक लंबी जिद्दोजहद हो सकती है, पर ये तकलीफ दे नहीं है, ये मुसलसल है। तकलीफ दे नहीं है पर मुसलसल है। तकलीफ दे क्या है? शेम। पल पल तकलीफ है शेम की। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम शेम ऑल माई लाइफ एंड रिकवरिंग फ्रॉम इट एज वेल। आई नो व्हाट शेम इज ऑल अबाउट। शेम एक तसव्वुराती घटियापन है जो बंदा अपने अंदर महसूस करता है, असली नहीं, तसव्वुराती, इसे शेम कहते हैं। अगर कोई बंदा चोरी करता है और उसको शेम होती है तो वो शेम नहीं है। असल बात यह है कि कोई बंदा ठीक ठाक है, दुनिया उसकी तारीफ करती है, दुनिया उसको सराहती है, दुनिया उसके गुण गाती है, पर उसके दिल में वो एक चलता रहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तकलीफ तो असली है। देखे ना, कोई बंदा डिप्रेशन में है तो आप उसे कहते हैं यार तू बहुत ना शुक्र है, इन्ना तू अमीर आदमी है, तेरे बच्चे ने, तेरी बीवी है, तेरा घर किड्डा सोना, तेरिया गड्डियां किड्डियां सोने, बड़ा तू शुक्र है। ये जो सोच है कि ये जो डिप्रेशन है ये हकीकी नहीं है, क्योंकि सब हकायक बता रहे हैं कि उसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए, पर जिस तकलीफ में से वो गुजर रहा है ना, मैं आपको बताऊं वो असली है। हालांकि उसकी जिंदगी में गौर से देखें तो आप कहते यार कादे तो सरदर्द है, कादे तो रोंदा रहता है। आपने देखे हैं ना ऐसे बंदे कि सब कुछ होते सोते रो रहे होते हैं, हम उन्हें नाशुक्रा कह के फारग हो जाते हैं। हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट इज लाइक टू गो थ्रू डिप्रेशन। इंसान ने अभी समझा नहीं है, इतना कुछ समझने की जरूरत है। ये जो हम यहाँ रोज बातचीत करते हैं ये समझने के लिए करते हैं।